اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر ذات پہ قدرت رکھنے والا، صفات کاملہ کا مالک ہے اور اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات دی وقار اللہ رب العالمین نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کی بعثت فرمائی ہے، اور اس وعدے کے ساتھ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا کہ بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کی، اور مدد کریں گے بھی، اور اہل ایمان کی بھی مدد کریں گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی نصرت و تائید کے ساتھ اپنے فریضہ منصبی کو جو اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد کیا تھا، اس کو کمال مہارت کے ساتھ اپنی امتوں تک پہنچایا ہے، جس بات کی انہیں ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے،
اس دین کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، اس دین کی تائید کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح ہی جو لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متبعین بنیں گے، ان کی اتباع کریں گے، اللہ رب العالمین کا ساتھ ان سے بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کریں گے۔ یہ مدد اللہ رب العالمین کی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس نصرت الہی کے حوالے سے ہی آج ہماری گفتگو ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے اسلاف کا تذکرہ بھی پڑھا، علماء سے بھی سنا، اہل علم کی مجالس اختیار کی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے ایسے مواقع آئے جس میں اپنی مدد بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح یابی عطا فرمائی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جہاد، ان کے مشن جہاد ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت طالوت کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے، وہ تذکرہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ بھی شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے غزوہ بدر لڑا ہے، اور آپ نے یہ بات بھی علماء سے سنی ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نورانی فرشتے ان 313 مجاہدین کے لیے بھی نازل ہوئے تھے۔ آج یہ کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان مغلوب ہوتا جا رہا ہے، اور اپنے ہر میدان میں، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ لڑائی کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، مسلمان ظاہری طور پر اس میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ آخر وہ کیفیت جو اللہ کی نصرت اور تائید کی تھی وہ ختم کیوں ہو کے رہ گئی؟ اور یقینی بات ہے، جب ہم سوچیں گے، ہمیں اپنی کوتاہیاں، اپنی کمیاں نظر آئیں گی، تو صاف نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج کا مسلمان غالب ہونے کی بجائے مغلوب ہو کے رہ گیا ہے۔ اور پھر ہم اپنے اکابرین کے، اپنے پہلے لوگوں کے تذکرے سنتے ہیں، تو وہ کیفیت جو صدق کی، سچائی کی، اخلاص کی، للہیت کی کیفیت تھی، سب سے بڑی کمی ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر عبادات میں بھی معدوم ہو کے رہ گئی ہیں۔ کسی کی مدد کرنا ہو تو احسان جتلانا، یہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ذات، وہ رب کائنات کی کیسی بڑی ذات ہے کہ جس نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ یہ اس ذات کی قدرت ہے، یہ اس ذات کا اتنا بڑا کمال اور شرف ہے کہ اس نے کافروں کو بھی دیا، مشرکوں کو بھی دیا، اور ملحدین کو بھی دیا، لیکن مسلمان ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے، عبادت کی طرف آتا نہیں ہے۔ اگر آ بھی جائے تو عبادات میں اخلاص کی وہ دولت نہیں ہے جو ہمارے اکابرین میں ہوا کرتی تھی، للہیت اس طرح نہیں ہے جو ہمارے اکابرین میں ہوا کرتی تھی۔ اور جب اس بات کی کمی ہمارے اندر واضح طور پر آ گئی تو ہم غالب ہونے کی بجائے مغلوب ہونے کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا وہ وعدہ کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ رب العالمین ضرور مدد کریں گے اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو اس مدد کی ضرورت نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ مالی معاونت کر دی، کسی کا بوجھ ہلکا کرانے کے لیے اس کا بوجھ اٹھا دیا، کسی کو قرض چاہیے اس کو قرض دے دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ مشکل دنیا میں آن پڑا ہے اس کی مشکل حل کرانے میں مدد کر دی۔ اللہ رب العالمین کی مدد اس ضمن میں نہیں ہے، اس کی مدد اس ضمن میں ہے
کہ اس کے دین پہ نازل کی گئی شریعت پہ عمل کیا جائے، اور پھر اس کے دین کی تبلیغ بھی کی جائے، اس کے دین کے غلبے کے لیے کام بھی کیا جائے، مالی ضرورت پڑے مال بھی قربان کیا جائے، جانی ضرورت پڑے جان بھی قربان کی جائے۔ جب میرے بھائیوں ہماری زندگی اس مشن پہ چلے گی تو یقینی بات ہے اس آیت کی غمازی ہم اس معنی میں کریں گے کہ واقعتاً ہم اللہ رب العالمین کی مدد کرنے، اس کے دین کی نصرت کرنے، اس کے دین کی تائید کرنے میں ہم اپنی زندگیوں کو صرف کر رہے ہیں۔ اور اس کی سادی اور واضح مثال اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی 40 اور 41 نمبر آیت میں دی ہے۔ آپ قرآن سماعت فرمائیے اور پھر غور کیجئے کہ یہ ڈیوٹی، یہ فرائض منصبی جو ہمارے ذمہ لگے تھے، ہمارے حکمرانوں کے ذمہ لگے تھے، اصحاب اقتدار کے ذمہ لگے تھے، آیا ہم نے کس حد تک اس کو نبھایا ہے؟ قرآن سماعت فرمائیں وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں رب تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کروں گا اگر تم میری مدد کرو گے۔ وہ مدد کیسے ہوگی؟ اس کا بہترین مظہر یہ ہے، اللہ نے آپ کو صاحب اقتدار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو گھر میں اختیار والا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مسجد، مدرسہ، فیکٹری، پاور لوم کسی جگہ پہ بھی صاحب اقتدار بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ نے قدرت دی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام یہ ہے نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسرا کام امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکنا۔ یہ چار وہ شعار ہیں، اگر آج کا مسلمان اس بات کو تھام لیتا ہے، نہ اس کے اقتدار کو خطرہ ہے، نہ اس کے اختیار کو خطرہ ہے، نہ اس کی جلالت اور منصب جس پہ وہ فائز ہے وہ اس کو خطرہ ہے۔ میرا رب کہتا ہے للہ عاقبۃ الامور، تم اس کام پہ چل جاؤ، میں رب وعدہ کرتا ہوں یہ زندگی کا پختہ ترین عمل ہے، تمہیں اپنے منصب سے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اقتدار ملنے کے بعد، اختیار ملنے کے بعد، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ریاست کا اختیار ملے، آپ کو انجمن تاجران کا صدر بھی بنایا جا سکتا ہے، پورے سٹی کا صدر بنا دیا جائے، آپ کو ایک مارکیٹ کا صدر بنا دیا جائے، اور آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کسی دکان کے مالک ہیں، آپ کے ماتحتوں میں 4 5 7 لوگ، 10 لوگ، 15 20 40 50 100 لوگ آپ کے ماتحت ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ میں اللہ کے دین کی مدد کرنے میں رب کے دین کا کتنا معاون بن رہا ہوں، اور اپنے لوگوں کو نماز قائم کرنے میں کتنا تعاون کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو مجھے دولت دی ہے، آئے دن میری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، میں اس مالک کے لیے اپنے مال کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، میں یہ سارا اپنا اختیار اور اقتدار کو انجوائے کر رہا ہوں، اور اپنے فرائض منصبی کو ہر لحاظ سے مستفید ہو رہا ہوں۔ ذرا اپنا جائزہ لیجئے کہ کہیں وہاں پہ بیٹھے آپ سے ایسا عمل تو سرزد نہیں ہو رہا کہ نہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہ رینگے
میرے بھائیوں کیسے ہم مسلمان ہیں، یہ کیسے دین کی نصرت اور تائید ہے، ہم اللہ کی مدد کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ کوئی دین کی مدد نہیں ہے، ہم اپنے اختیار کو ناجائز طریقے سے یوٹیلائز اور استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر حقیقت میں دین کی مدد چاہیے، حقیقت میں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت اور تائید کرنے کے ہم دعوے دار بنتے ہیں، تو یقینی بات ہے ہمارا تو شعار ہی یہ ہے، اللہ نے ہمیں فضیلت ہی اس وجہ سے دی ہے، اللہ نے ہمیں مقام ہی اس وجہ سے دیا، برتری والی امت بنایا ہی اس وجہ سے ہے کہ تمہارا فریضہ ہی یہ ہے کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اگر میرے بھائیوں ہم یہ کام نہیں کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کے دین کی قطعاً مدد نہیں کی۔ ہماری زندگی میں بھی مسائل آئیں گے، ہماری زندگی میں بھی مشکلات آئیں گی، پھر اللہ کی طرف سے مدد کی توقع مت رکھیے۔ جس نے پیدا کیا ہے جب ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے وہ ہمیں کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے بھائیوں یہ پہلی بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے دین کی نصرت اور تائید ہونی کس طرح ہے۔ وہ دین کی نصرت اور تائید میرے بھائیوں سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کہ دین کے شعائر پہ عمل کیجئے، اور دین کے شعائر پر عمل کرتے ہوئے میرے بھائیوں اس کام کو اپنے آپ کو اس کام پہ لگائیے کہ ہم سے دین کے معاملے میں کوئی غفلت قطعاً سرزد نہ ہو سکے۔ میرے محترم بھائیوں اس کی بنیاد دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اہم حدیث ہے، اور علماء کرام نے اس حدیث سے تقریباً 40 سے زائد فقہی مسائل اخذ کیے۔ آپ حدیث سنیے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور وہ صحابی سنن ترمذی کی حدیث 2516 نمبر حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے پیار کیسا ہے؟ آپ اپنے اس بھائی کو یا غلام، اے بیٹا کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کا تقریباً 50 سال کا فرق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر تقریباً 13-14 برس تھی، تو تقریباً 50 سال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ سے فرق تھا۔ آپ ان کو اے بیٹا کہہ کے یا غلام کہہ کے بلاتے تھے۔ آپ نے نصیحت ان کو کی، اور یہ نصیحت وہ نصیحت ہے جو آج ہمیں اپنی اولادوں کو کرنی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت نصیحت کی ہو جب آپ اپنے عمر کے آخری حصے میں ہوں، سال 6 مہینے رہتے ہوں، ممکن ہے بچپن میں کی ہو۔ کیا نصیحت کی؟ احفظ اللہ، بیٹا اللہ کی حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آپ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، آپ اللہ کی حفاظت کریں، تجدہ تجاہک، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اب اللہ کو کس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ اللہ ہماری حفاظت کا تو محتاج نہیں ہے۔ بات یہ ہے اس کے دین کی نصرت اور تائید، اس کے دین پر عمل کرنا، اس کے دین کو قائم کرنا، اقامت دین اور اقامت شریعت، اس کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ جب تم اپنے اوپر نافذ کر لو گے اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور حدیث قدسی میں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ میرے تقرب حاصل کرتا ہے، میرے نزدیک ہوتا ہے، نفل پڑھ پڑھ کے میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَيَدَهُ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ ٹچ کرتا ہے۔
میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، بندہ مومن اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، آنکھ سے غلط چیز دیکھتا نہیں ہے، اللہ کا خوف شامل حال ہو جاتا ہے، کان سے غلط بات سنتا نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، ہاتھ سے غلط چیز کو ٹچ نہیں کرتا۔ اللہ کی مدد اس طرح شامل حال ہوتی ہے کہ اس کی ہیبت، اس کی خشیت بندے کے دل میں آتی ہے، بندہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے غلط کام کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اور میرے بھائیو، حدیث کا اگلا حصہ سنیے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سامنے کیسے آتے ہیں، کہ اللہ کو سامنے پائے گا، اللہ تجھے برائی نہیں کرنے دیں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر تیرے اندر ہوگا، تو برائی سے دور ہٹ جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھیے، ساری امت جمع ہو جائے، ساری امت ساری اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، آپ کو فائدہ دینا ہے، نفع پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، فائدہ صرف وہی پہنچے گا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آپ ساری دنیا کو ملا لیں، سارے وسائل اکٹھے کر لیں، دنیا کو ملا لیں، جو اقتدار اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو استعمال کر لیں، فائدہ وہی پہنچے گا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاعْلَمْ، بیٹا یہ بھی جان لو، لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ رب فائدہ دے رہا ہے، تیرا کاروبار بڑھ رہا ہے، تیری دکان پہ گاہک آ رہے ہیں، تجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور تیری اولاد پڑھ رہی ہے، تیری اولاد تجھے نفع دے رہی ہے، تجھے ہر لحاظ سے دنیا ہر لحاظ سے تجھے فائدہ ہی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دنیا میں جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو اللہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دنیا ساری آپ کی حاسد بن جائے، سارے آپ کو نقصان دینے پہ تل جائیں، تیرا اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے لن یضروک الا قد کتب اللہ لک، تجھے نقصان صرف وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے، پوری امت مل کر تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، یہی اللہ کی مدد تیرے لیے شامل حال ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ توکل کی دولت، یہ نصرت الہی کا اہم قدم ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ سے محبت قائم کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تعاون ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یقینی بات ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میرے بن جاؤ، میرے رسول کے متبع بن جاؤ، تو وعدہ کیا ہے؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ میں رب تعالی اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آئیں گے، لہذا ان کے دین اور شریعت پہ چل جاؤ، اللہ کی مدد شامل رہے گی، انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آزمائشیں تو بڑی آئیں لیکن آپ نے مشن نبوت کو جاری رکھا۔ کیسا جاری رکھا؟ شب ابی طالب میں ٹھہرنا بھی پڑا تو ٹھہرے، لیکن آخر اللہ رب العالمین نے اس بنا پہ بھی فتح نصیب فرمائی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اللہ نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر لڑا ہے۔ 313 آپ کے جانشین صحابہ کرام ہیں آپ کے ساتھ، جنہوں نے ہر محاذ پہ ہر موقع پہ غزوہ بدر میں آپ کا ساتھ دیا، دین کی نصرت کی، دین کی تائید کی اور اس کے غلبے کی کوشش کی۔
اللہ رب العالمین نے اس کو یوم فرقان قرار دے دیا۔ جنگ احد ہو، آپ کے ساتھ 700 لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ بھی آپ کو جزوی کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ احزاب تھی، 5 ہجری میں لڑی گئی، 3000 آپ کے ساتھ لوگ تھے، 10,000 دوسری طرف تھے، اللہ نے وہاں پہ بھی فتح نصیب فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر، اور دوسری طرف پورے کے پورے قبیلہ قریش اور سارے ان کے سرداران اپنے قبائل کے ساتھ موجود، اللہ رب العالمین نے صحیح معنوں میں فتح مبین، فتح مکہ کے موقع پہ عطا فرمائی۔ یہ رب العالمین کے وہ وعدے ہیں جو حقیقی معنوں میں پورے ہوئے کہ ان صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے جب اپنا تعاون، اپنی زندگی ہر لحاظ سے اس دین کو غالب کرنے میں، اس شریعت کی وابستگی میں لگا دی، اللہ تعالیٰ نے پھر ہر معاملے میں، ہر میدان میں ان صحابہ کرام کو فتح سے ہمکنار کیا، جس سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور اسی چیز کا وعدہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو یاد رکھیے پھر کیا ملتا ہے۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، لا غالب لکم، دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے تمہارے اوپر فتح پا سکے۔ لیکن یاد رکھنا، یخذلکم، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں رسوا ہونا لکھ دیا، یہ قرآن تا قیامت لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہے، آج کے لیے بھی ہے، آج سے 100 یا 1000 سال پہلے کے لیے بھی تھا، آج سے 100 سال بعد کے لیے بھی یہی میسج ہے، 1000 سال بعد کے لیے بھی یہی میسج ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، فتح کا پیمانہ یہی رہے گا کہ اگر اللہ کی مدد ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں رسوائی لکھی ہے تمہاری غفلت کی بدولت، تمہاری شرارتوں کی بدولت، تمہاری بدعملیوں کی بدولت، تو رب العالمین فرماتے ہیں من ذا الذی ینصرکم من بعدی، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یقینی بات ہے اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات یا کوئی ہستی موجود ہی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے، بتائیے کون ہے جو ہمیں فتح دلا سکتا ہو، کون ہے جو ہمیں مصیبت سے نکال سکتا ہو۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ذات ہے؟ مصیبت آپ کو پڑتی ہے، تکلیف اور دکھ آپ کو ہوتا ہے، مشکلات میں آپ گر جاتے ہیں، کون ذات ہے جو آپ کو اس مصیبت سے نکالتا ہے؟ تم کو تکلیف پہنچتی ہے، یکشف السوء، اس تکلیف کو وہ دور کرتا ہے، وہ ذات کون ہے؟ یقینی بات ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس ذات نے تمہیں کیا کیا ہے؟ تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے۔ جب ہر نعمت ہی اللہ کی ہے، تمہارا خالق بھی اللہ، تمہارا رازق بھی اللہ، تمہارا مالک بھی اللہ، جب ہر معاملے میں تمہاری مدد وہ کرتا ہے تو بندہ مومن پھر اس کا در چھوڑ کے دوسری طرف کیوں جاتا ہے؟
میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ کی نصرت اور تائید چاہیے، سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین پر کامل ایمان رکھنا ہوگا۔ بندے کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں ذرہ برابر بھی یہ شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسا کوئی شخص ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر لحاظ سے ہمیں مشکل بھی پڑے گی، ہمیں مصیبت پڑے گی، وہ دور کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اگر اللہ تعالی تمہارا دفاع کرتے ہیں، تمہارا دفاع مضبوط کرتے ہیں، تکالیف کو تم سے دور کرتے ہیں، دشمن کی سازشوں سے تمہیں بچا کے رکھتے ہیں، تو وہ ذات ان اللہ، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ یقین کامل سب سے پہلی بات ہے۔ اگر اللہ کی نصرت اور تائید چاہیے تو یقین کامل ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، جب ہم ایمان لے آئے، ایمان صحیح معنوں میں ہو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ جب تم استقامت اختیار کرو گے، یہ بات میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، کیونکہ ایمان والوں کے علاوہ میں کسی کی مدد نہیں کرتا۔ قرآن نے خود اس بات کا اعلان کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب تم سستی اختیار نہیں کرو گے، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین اور اداس نہیں ہوو گے، ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد سستی اختیار نہیں کرنی، غم اور پریشانی کا کسی بھی طرح اپنے فکر میں مبتلا نہیں ہونا۔ میرا رب کہتا ہے انتم الاعلون، میرا رب کا وعدہ ہے ہر میدان میں غالب کرنا، یہ میری مدد میں شامل ہوگا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت کا حقا علینا نصر المومنین، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر حق ہے، ہم مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ مدد نہیں ہو رہی، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں اللہ کو ناراض تو نہیں کہیں ہم کر بیٹھے، کہیں ہماری عبادات اس میں کمی تو نہیں رہ گئی، نماز سے غفلت تو نہیں، اللہ کو راضی کرنے میں ہم نے کہیں پہلو تہی اختیار تو نہیں کی۔ بھائیوں جب ہم اپنی چیزوں پہ غور کریں گے تو یقینی بات ہے شاید ہمیں اپنا کھاتا صاف ملے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیں بھرپور پھر بھی ملے گی۔ وہ رب کائنات ہے جس نے میرے بھائیوں اپنے بندوں کو نافرمانی کے باوجود، بندہ کتنی ایک دن میں نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی غیر محرم پہ نظر بھی جاتی ہے، وہ کم بھی تولتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے بھی کرتا ہے، وہ لوگوں سے فراڈ بھی کرتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی آرزویں امنیات بھی دلاتا ہے، لیکن وہ رب پھر بھی کتنا رحیم ہے، وہ ہمیں پھر بھی پیٹ بھر کے سلا کے ہمیں سلاتا ہے، پیٹ بھر کے کھلا کے ہمیں پھر ہی سلاتا ہے۔ اس مالک کی رحمت کے کیا کہنے میرے بھائیوں، اس نے باوجود اس کے ہم نے نافرمانی کی، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے اس کی رحمت سے مایوسی اختیار چاہے کی، لیکن اس مالک نے پھر بھی اپنے رزق کا ہاتھ جو ہے وہ ہم سے کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے در پر تو ساری زندگی بھی جھک جائے میرے بھائیوں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا۔ تیسری بات میرے بھائیوں، اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص کی بنا پر ہی اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد ملتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ذہن میں کئی معنوں میں بات آ جاتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہیں، اور ہم سینئر صحابہ کرام میں میرے والد محترم ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو لہذا ہمیں کئی دیگر صحابہ پر برتری ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت اپنی زبان نبوت سے عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو بڑی پیاری بات کہی کہ یہ آپ کا نظریہ اپنے طور پہ موجود کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے رفقائے کاروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ ممکن ہے کہ جس بات کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اگر اللہ رب العالمین تمہیں وافر مقدار میں رزق عطا فرما رہے ہیں، اگر اللہ رب العالمین تمہیں ہر میدان میں تمہاری مدد کر رہے ہیں، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے 2896 نمبر، تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں رزق ملتا ہے، اگر تمہاری مدد ہوتی ہے، الا بضعفائکم، تو وہ تمہارے اکابرین، تمہارے بڑی عمر کے لوگ جو کمزور اور ناتواں ظاہری طور پر معاشرے میں تو سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان بڑے کمزور لوگوں کی وجہ سے خاندانوں کو رزق کے اعتبار سے برکتیں بھی نصیب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین میدانوں میں فتح بھی عطا فرماتے ہیں۔ کن لوگوں کی وجہ سے؟ یہ جو آپ کے کمزور لوگ، آپ کے بوڑھے لوگ، یہ سفید داڑھیوں والے، یہ کمر کو جھکا کے چلنے والے، یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے، میرے بھائیوں ہمیشہ ہمیں ان اکابرین کی قدر کرنی چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقینی بات ہے ہم اگر رزق کے لحاظ سے اللہ تعالی ہماری مدد کرتے ہیں، میدان میں فتح کے اعتبار سے اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہونی چاہیے کہ آپ نے فرمایا الا بضعفائکم، یہ تمہارے کمزور ناتواں بوڑھے لوگوں کی وجہ سے ہے، اللہ تمہیں اپنی مدد میں شامل رکھے ہوئے۔ یہاں پہ میں بڑے ادب سے اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا، مساجد میں، ہر مسجد میں کئی ایسے بزرگ نمازی ہوتے ہیں جو ریگولر نمازی ہوتے ہیں، اور وہ پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے نمازی ہوتے ہیں، اور وہ تکبیر اولیٰ میں ہی ہمیشہ ماشاءاللہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انتظامیہ کے حوالے سے کوئی چیز ناگوار گزری وہ تنقید کر دیتے، اور انتظامیہ آگے سے کہتی ہے بابا سٹھے آیا ہوا ہے، آگے سے ایسی باتیں کہنے کو ملتی ہیں کہ یہ بابا تو ہے ہی ایسا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث شاید اس میرے نمازی یا میرے منتظم یا میرے صدر مسجد یا کسی سیکٹری مسجد یا کسی اس بولنے والے شخص تک شاید نہیں پہنچی کہ شاید آج اگر آپ کی مسجد میں رونق ہے، لوگ آپ کی مسجد میں آتے ہیں، شاید انہی اکابرین اور بوڑھے لوگوں کی وجہ سے آتے ہوں۔ دنیا میں تو ہم بڑے نخرے برداشت کرتے ہیں، آپ میں کئی لوگ کاروباری ہوں گے، آپ دیکھیے کہ جو آپ کا پکا گاہک ہوتا ہے نا، آپ اس کو بٹھا کے کھانا بھی کھلاتے ہیں جب وہ آپ کے پاس اگرائی کے لیے بھی آتا ہے، حالانکہ اس نے اپنے پیسے لینے ہوتے ہیں، آپ اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، وہ آپ کو ایک آدھی گالی بھی نکال دے آپ دان نکال کے ٹال جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پکا گاہک ہے۔ اور جو میرے رب کا پکا نمازی ہے، جو میرے رب کے در کا پکا سوالی ہے، اور میرے بھائی تو اس کا ایک نخرہ بھی برداشت نہیں کرتا، تو اس کا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا، حالانکہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حدیث میں بھی جو بات فرمائی سنن نسائی کی 3178 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامہ، اللہ تعالی اس امت کی مدد کرتے ہیں، بضعیفها، اس امت کے کمزور لوگوں کی، بدعوتہم وصلاتہم،
وإخلاصهم، ان لوگوں کی دعا کی وجہ سے، ان لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے اور ان لوگوں کی نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری بھی ساتھ مدد کرتے ہیں، لہذا ہمیں ان پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں یہ جو دو حدیثیں آپ نے سنی ہیں، اپنی اپنی مسجد میں جا کر اپنے منتظمین کو یہ باتیں سنائیں، اور وہ شخص جو کمزور اور ناتواں بوڑھے نمازیوں پہ تنقید کرتا ہے اس کو جا کے یہ حدیث سنائیے کہ آج اگر ہماری مدد ہوتی ہے، ہماری مساجد کی رونق بنتی ہے، آج ہمیں رزق وافر ملتا ہے اور ہم جہاں پہ بھی جائیں ہمارا کام ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو فلاں کا بیٹا ہے اس وجہ سے تیرا کام ہو جاتا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے تجھے لائن سے ہٹا کر پروٹوکول میں تیرے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، وہ تیرا کمال نہیں ہے، وہ تیرے بڑے کا کمال ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے اپنے اکابرین کی اور اپنے بڑوں کی میرے بھائیوں مدد اور ان کی دعائیں حاصل کرنا اور ان کی قدر کرنا بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگلی بات یہ ہے، تیسری بات، ہمیں ہمیشہ اللہ کی نصرت اور تائید حاصل کرنے کے لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اس سے سوال کرنا چاہیے۔ اور آپ نے حدیث سنی ہے، دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور آپ نے فرمایا ان ربکم حی کریم، آپ کا رب جو ہے وہ بڑی حیا والا ہے، یستحیی من عبدہ، بندہ اپنی مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستحیی من عبدہ، میرا رب اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدی، بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے میرا رب حیا کرتا ہے میں اس کو اب خالی کیسے لوٹا دوں۔ اس لیے بھائیوں اللہ سے مانگیے، اللہ سے اب نصرت مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، وہ میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آپ کا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، استجب لکم، میں خالق و مالک تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا میں بڑے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ میں، اپنے اندر، اپنے تائیں بڑے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا رب کہتا ہے یاد رکھیے، مجھ سے مانگتے رہو، رزق کے دروازے کھلتے رہیں گے، کھلے رہیں گے، برکت نازل ہوتی رہے گی۔ جب تم نے مانگنا چھوڑ دیا، میرے آگے ہاتھ پھیلانا ترک کر دیا اور مجھے اپنا مشکل کشا سمجھنا ترک کر دیا، یاد رکھنا میں تم سے ایسا ناراض ہو جاؤں گا، میں تم سے ایسا ناخوش ہو جاؤں گا، سیدخلون جہنم داخرین، مجھے پکارنے سے، مجھ سے مانگنے سے اگر تکبر کرو گے میں جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے داخل کروں گا، یہ میری قدرت کاملہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں میرے بھائیوں اس برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے سکھائے اس میں بڑا اہم ایک طریقہ میرے بھائیوں بدر کی لڑائی کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائے بدر کے میدان میں لڑائی سے پہلے اور فرمایا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے وعدہ کیا ہے مجھ سے، اللہ وہ چیز مجھے عطا فرما دے۔ اور وہ کیا وعدہ تھا؟ اے اللہ اگر تو نے آج اس مختصر سی جماعت کو ام تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اللہ یہ مختصر سی جماعت اگر آج یہ ماری گئی، آج یہ قتل ہو گئی، ما تعبد فی الارض، اللہ ساری زندگی شاید
تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے. یہ میری مختصر سی محنت ہے, یہ جو میں نے 14 سال میں نے محنت کی, اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, تیرے سامنے میں موجود اپنے صحابہ جانشینوں کے ساتھ, اے اللہ مختصر سی جماعت کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے, باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب کیا دیا؟ قرآن بنا کے نازل کر دیا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تم نے اپنے رب سے مانگا, اپنے رب سے مدد طلب کی, اللہ نے تمہاری بات کو قبول کر لیا. رب سے مانگنے میں انبیاء بھی نہیں ہچکچائے. میرے بھائیو یہ تو الگ موضوع ہے دعا کا, کبھی پھر موقع ملا بیان کریں گے کہ میدان جنگ ہے, میدان جہاد ہے, دشمن سامنے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے, اللہ کے آگے دامن پھیلا کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ان کی مدد کر دے, اللہ اپنے دین کی نصرت کر دے, اللہ اپنے دین کی تائید کر دے, اپنے دین کو غالب کرنے میں اللہ اس جماعت کی مدد کر دے. میرے رب نے کہا کہ میں نے تمہاری اس التجا کو قبول کر لیا, اور جب قبول کر لیا میرا وعدہ ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, کہ میں 1000 فرشتہ میں بار بار ایک دوسرے کے آگے پیچھے میں نازل کر رہا ہوں. اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے فرشتے نازل کر دیے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب فرمائی. قرآن کریم میں اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے, یوم التقى الجمعان کہا جاتا ہے. اور ساتھ اللہ نے رہتی دنیا تک اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری بدر کے میدان پہ مدد کی. اور یاد رکھنا جب تم کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد کی, اور جب مدد کی اس کمزوری کے باوجود, کتنے کمزور تھے, اللہ نے فرشتے نازل کر دیے. ثابت یہ ہوا بندہ جتنا مرضی کمزور ہو, جتنا مرضی ناتواں ہو, رب سے مدد مانگے, رب سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھے, رب سے مدد مانگنے کا سلسلہ جاری رکھے, اپنے فرائض کو ہمیشہ پورا کرے. میرے بھائیوں جو آج ہماری ڈیوٹی ہے, رب نے وعدہ کیا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان تم لائے ہو, ایمان لانے کے بعد سستی اختیار نہیں کرنی, عبادات میں دل جمعی سے پابندی کے ساتھ عبادات کرنی ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ اور دیگر حقوق جو آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. جب تم یہ کر لو گے کان حقا علینا نصر المومنین, ان مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے. میرے بھائیو اللہ کریم ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. جب تک ہم موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے, جب ہم دنیا سے جانے لگیں اللہ کی مدد اس وقت بھی شامل حال ہو کہ اللہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پڑھتے, اسی طرح ہی دین کو سناتے اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.